نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إن المتقين في جنات وعيون بے شک تقوی والے باغات اور چشموں میں ہوں گے ادخلوها داخل ہو جاؤ ان میں بسلام آمینین سلامتی کے ساتھ امن میں رہنے والے ونزعنا ما فی صدورہم من غل اور ہم کھینچ لیں گے جو ان کے سینوں میں کینہ ہوگا اخوانا علی سرر متقابلین بھائی بھائی بن جائیں گے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے لا یمسہم فیہا نصب نہیں پہنچے گی ان کو اس میں کوئی تھکاوٹ وما ہم منہا بمخرجین اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم خبر دیجئے میرے بندوں کو کہ بے شک میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ اور بے شک میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الحجر کا چوتھا رکوع آیات نمبر 45 سے لے کر 50 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوا اور شیطان کی عداوت کو بیان کیا گیا کہ وہ کس طرح آدم اور اولاد آدم کا دشمن ہے، اور اس کے آخر میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا کہ میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، ہاں گمراہوں میں کوئی تیرے پیچھے چلے تو وہ الگ بات ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ آج کے سبق میں متقین کا تذکرہ ہے۔ فرمایا متقین جو ہیں، جو اللہ کی ماننے والے ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے ہیں، وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ارشاد فرماتے ہیں جی ان المتقین فی جنات وعیون بے شک تقوی والے، تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، اپنے آپ کو بچانے والے، کفر سے بچایا، شرک سے بچایا، بدعت سے بچایا،
ظلم سے بچایا، گناہوں سے بچایا، دوسرا کا حق کھانے سے بچایا۔ ان المتقین، جو تقوی والے ہیں، فی جنات وعیون، وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ دنیا میں انہوں نے اللہ کی مانی، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب عیش والی زندگی عطا فرمائی۔ ادخلوها بسلام آمینین، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ باغات میں بڑی سلامتی کے ساتھ، بڑے امن کے ساتھ۔ ذرا آپ سورۃ الرحمن نکالیں، 27واں پارہ، تھوڑا سا ان باغات اور چشموں کا ذکر بھی پڑھ لیں جن میں متقی ہوں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الرحمن 27واں پارہ، آیت نمبر 45 ختم ہو رہی ہے، 46 شروع ہو رہی ہے جی۔ سورۃ الرحمن صفحہ نمبر 480، صفحہ نمبر 480، آیت نمبر 46، سورۃ الرحمن 27واں پارہ، سورۃ الرحمن کا آخری رکوع۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا اس شخص کے لیے جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جنتان، دو قسم کے باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ دو باغ کیسے ہوں گے؟ ذواتا افنان، جن کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان میں دو چشمے بہ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اس میں ہر قسم کے میوہ جات جوڑا جوڑا ہوں گے، یعنی قسم قسم کے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، وہ ٹیک لگا کر بیٹھنے والے ہوں گے ایسے فرش پر، ایسے بچھونوں پر جن کے اندر ریشم لگا ہوا ہوگا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور میوے دونوں باغوں کے لٹک رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، راجہ صاحب توجہ فرمائو، فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان میں نگاہوں کو جھکانے والی بیویاں ہوں گی۔ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، اس سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان کے موتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سوال پیدا ہوتا ہے اتنی بڑی نعمتیں، ایسے باغات، چشمے بہ رہے ہیں اور ہر قسم کے پھل، یہ سب کیوں ہے؟ جواب آیا، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوتا ہے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ جہنم کا ذکر نہیں، جنت کا ذکر ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ سارے اس طرح خاموش ہو گئے جیسے بڑا ہولناک کوئی تذکرہ ہو گیا۔ فرمایا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ کیا ہے جی؟ احسان ہے۔ جنہوں نے دنیا میں رب کی مانی ہے، آج اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، صرف اسی پر بس نہیں، ان کے علاوہ دو اور باغ بھی ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اچھا وہ دوسرے باغ کیسے ہوں گے؟ فرمایا مُدْحَامَّتَانِ، گھنے سایوں والے، گہری ٹہنیوں اور شاخوں والے۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما عینان نضاختان، ان میں چشمے ابل رہے ہوں گے، اوپر پڑھا ہم نے عینان تجریان، چشمے بہ رہے ہوں گے، یہاں فرمایا عینان نضاختان، چشمے اچھل رہے ہوں گے۔ بعض باغ ایسے ہوں گے جن کے پانی کے چشمے بہ رہے ہوں گے، اور جنت میں بعض چشمے جو اوپر اچھل رہے ہوں گے فوارے کی طرح۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان میں میوہ جات ہوں گے، ان میں کھجوریں ہوں گی، ان میں انار ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہن خیرات حسان، ان میں بھی نیکوکار حسین و جمیل بیویاں ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات فی الخیام، حوریں جو بند کی ہوئی ہوں گی خیموں میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، نہ چھوا ہوگا اس سے پہلے کسی انسان نے ان کو، نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، سبز قالینوں پر، عمدہ بچھونوں پر ٹیک لگا کر جنتی بیٹھنے والے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والا نام تیرے رب کا ہے جو عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے۔ اب واپس آئیے، اور کیا لوٹنے چھوڑو۔ ان المتقین فی جنات وعیون، ہمارے وہ اعجاز بھائی چلے گئے، کہنے لگے عذاب والی آیتوں پہ ہمیں کہتے توجہ کرو اور حوروں والی آیتوں پہ راجا صاحب کو کہتے توجہ کرو۔ میں کہی تو قسمت دی گل ہے نا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ، تقوی کی زندگی گزارنے والے لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، نہ یہاں پر کوئی خطرہ، نہ یہاں پر کوئی اور تانا، بلکہ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ رہنے والے جنت میں ہو جاؤ۔ اچھا، جنت میں جب جائیں گے، دنیا میں بعض لوگوں کے دلوں میں دوسروں کے بارے میں کچھ نہ کچھ کینہ، کچھ نہ کچھ بغض، نفرت آ جاتی ہے نا دنیاوی معاملات میں۔ ایک پارٹی دوسری پارٹی کے ساتھ، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ، کچھ نہ کوئی معاملہ خاندانوں میں بھی ہو جاتے ہیں۔ سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں، فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم کھینچ لیں گے جو ان کے سینوں میں کینہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اخواناً، بھائی بھائی بن جائیں گے، علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں نا جی، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، یہ ہے متقابلین، آمنے سامنے۔ اس لیے میں ساتھیوں کہتا ہوں سامنے بیٹھا کریں، چھپ کے نہیں، یہ جنتی طرز ہے آمنے سامنے بیٹھنا، ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنا کہ وہ بات بھی بندہ سنے اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھتا بھی رہے۔ صابر صاحب کی اجازت ہے، خیر ہے، وہ کنفرم جنتی نے، بے شک چھپ کے بیٹھا۔ فرمایا کیا ہے جی، متقابلین، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، دلوں کے کینے اور دلوں کے بغض بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ معلوم ہوا جنت اتنا صاف مکان ہے جہاں پر بغض اور کینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کوشش کرو دلوں کو ابھی سے صاف کرو تاکہ جنتی سینہ ہو، تاکہ جنتی سینہ ہو، جنتی دل ہو،
اور جنتی دل وہ ہوتا ہے جس میں حسد، بغض اور کینہ نام کی کوئی چیز نہ ہو، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو ایسا رکھے جیسے اپنے لیے سوچتا ہے ایسے اپنے بھائیوں کے لیے بھی سوچے، کسی کے لیے بندہ برا نہ سوچے، کسی کا نقصان نہ سوچے، کسی کی عزت دیکھ کو جل نہ جائے، کسی کا مقام دیکھ کر بندہ جناب اپنے آپ سے باہر نہ ہو جائے، فرمایا دوسروں کی ایسی عزت کرے، کسی کی اچھی چیز دیکھے خوش ہو جائے، ماشاءاللہ دلوں کو صاف رکھے دوسرے کے لیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لا یمسہم فیہا نصب، فرمایا وہاں پر ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، جنتیوں کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی محنت نہیں کرنی ہوگی، کوئی مزدوری نہیں کرنی پڑے گی، کوئی کام کاج نہیں کرنا پڑے گا، بس دنیا میں کر لیا جو کرنا تھا، اب اللہ کی نعمتیں کھاؤ اور عیش کی زندگی گزارو۔ لا یمسہم فیہا نصب، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ جنت سے وہ نکالے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں جی، جنت میں کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو جنت کی سے بھی بڑھ کر ہیں، سبحان اللہ۔ انہی بڑی نعمتوں میں الخلود فی الجنت خیر من الجنت، جب یہ اعلان ہوگا اے جنتیوں تمہارے اوپر موت نہیں ہے، اللہ، یہ اعلان جنت سے بھی بڑا ہے، بے شک، کیونکہ جنت ملے، نعمتیں ملیں اور پھر بندہ اگلے دن مرا ہوا ہو تو فائدہ کیا ہوا اس نعمتوں کا؟ فرمایا اعلان ہوگا کہ اب موت کوئی نہیں، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم نے انہی جنتوں میں رہنا۔ اسی طرح اللہ کی رضا کا جو اعلان ہوگا نا، ورضوان من اللہ اکبر، جب اللہ یہ اعلان فرمائیں گے نا جنتیوں سے کوئی اور چاہیے، وہ کہیں یا اللہ کیا چاہیے، ہر چیز جو موجود ہے تو اور کیا مانگے، کوئی سمجھ نہیں آتی نا، کوئی چیز نہ ہو تو بندہ وہ مانگے، ہر چیز موجود ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا پھر سنو، میں تم سے راضی ہوں اور آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا کا اعلان سب سے بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، اسی طرح انبیاء کا پڑوس، انبیاء کی زیارت، انبیاء کی صحبت، یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر رب کا دیدار، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہ اور بڑی نعمت ہے۔ یہ کچھ نعمتیں جنت میں ایسی ہیں جو جنت سے بھی بڑی ہیں، اور انہی میں نعمت یہ ہے کہ جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے، وما ہم منہا بمخرجین، جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے، جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ ساتھیوں سے کہتے ہیں انشاءاللہ جی جنت میں ملیں گے، او چھوڑو جی جنت ہمارے قسمت میں کہاں، کئی لوگ کہہ دیتے نا وہ ہم بڑے گناہ گار، یہ نہیں کہنا چاہیے، اپنے رب پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور یقین بھی رکھنا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نبئ عبادی، میرے بندوں کو میرا پیغام دے دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، اللہ پیغام دے رہا ہے، کس کو؟ ہمیں نبئ عبادی، میرے بندوں کو میرا پیغام دے دے میرے محبوب، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ اگر تمہارے گناہ زیادہ ہیں، اپنے گناہوں کو دیکھ کر مایوس نہ ہونا کہ ہمیں جنت نہیں ملتی، میرے در پہ آ جانا، ہاتھ پھیلا لینا، آنسو بہا دینا، میرا نام تو غفور الرحیم ہے، میں زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ گار بندوں سے کہہ دے، خطا کار بندوں سے کہہ دے، سیاہ کار بندوں سے کہہ دے، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے نامہ اعمال سیاہ کر دیے ہیں، ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا،
تمہارا رب تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک جگہ اللہ یوں فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو برا عمل کرتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ کے در پر آ کر استغفار کرتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، جب بھی اس کے در پر آتا ہے اس کو غفور الرحیم ہی پاتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، لوگوں اللہ نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اس نے فرمایا نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو کہہ دیجئے میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ یہ بھی کہنا کہ رحمت پر دلیر ہو کر گناہ نہ کرتے رہنا۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہیں ایسا نہ ہو شیطان کہے بڑا غفور الرحیم، اس پہ شک رکھو، پھر جو دل میں آئے کرتے رہو بڑا غفور الرحیم ہے، میں نہ، ساتھ ان کو یہ بھی بتا دینا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب جو ہے نا وہ بھی بڑا دردناک ہے، میرے عذاب سے ڈرتے بھی رہنا۔ میری رحمت اتنی ہے کہ گناہوں کو دیکھ کر مایوس نہیں ہونا، اور میرا عذاب اتنا شدید ہے کہ اس کو دیکھ کر گناہوں کے قریب بھی نہ جانا۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مشہور ہے، فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہونا سب بندے جنت میں جاؤ، ایک بندہ ہے اس کے لیے مشکل ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ ایک میں نہ ہوں، اتنا خوف ہے اللہ سے۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے سب بندے جہنم میں جائیں، ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ ایک میں ہی ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی کامل ہونی چاہیے اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے بیچوں بیچ ہوتا ہے، امید بھی رکھنی ہے اور خوف بھی رکھنا ہے، ایک سائڈ نہیں، دونوں باتیں رکھنی ہیں۔ اللہ ہمیں دونوں چیزیں نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجئے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی باغات اور چشموں میں ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن میں رہنے والے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور ہم کھینچ لیں گے جو ان کے سینوں میں کینہ ہوگا۔ اخواناً علی سرر متقابلین، بھائی بھائی بن جائیں گے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھنے والے ہو۔ لا یمسہم فیہا نصب، نہ وہاں ان کو کوئی تھکاوٹ پہنچے گی، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر دیجئے میرے بندوں کو کہ بے شک میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے۔